تو فوری طور پہ ایک جو انٹرنل الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں ریڈیولوجسٹ سے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ٹیوب میں پریگننسی تو نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ کو آ کے پوری ہسٹری دیتے ہیں کہ ہمارے جو پیریڈز ہیں نا وہ خاص سے ڈسٹرب ہو گئے جس کی وجہ سے ہماری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے. السلام علیکم جی. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو حمل میں بھی ماہواری جو تھی آتی رہی جس کی وجہ سے انہیں حمل کا پتہ نہیں چلا. تو حمل میں ماہواری کہہ لے یا پھر بات کر لیتے کہ حمل میں بلیڈنگ جو ہو جاتی ہے اس کا کر کے لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ شاید ان کو پیریڈز آ گئے. تو یہاں میں بات کلیئر کرنا چاہیں گی کہ حمل میں وہ کیا کیا کنڈیشنز ہیں جس میں پیشنٹ کو پیریڈز کی ڈیٹ کے اوپر بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے, پیریڈ سے پہلے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے, یا پیریڈز مس ہونے کے بعد میں جا کے کوئی اسپاٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے جس کو وہ کنفیوز کر لیتے ہیں کہ ان کو شاید پیریڈز آ گئے. کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ کو آ کے پوری ہسٹری دیتے ہیں کہ ہمارے جو پیریڈز ہیں نا وہ خاص سے ڈسٹرب ہو گئے جس کی وجہ سے ہماری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے, اور وہ اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. لیکن جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں ان کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک پریگننسی موجود ہوتی ہے اور جو ٹھیک ہوتی ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ پریگننسی کا لاس بھی ہو سکتا ہے, مس کیریج بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر کیسز میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو ہارٹ بیٹ وغیرہ نظر آ رہی تھی اور پیشنٹ آپ کو ریگولر پیریڈز کی ہسٹری دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں جب انیشلی جب کنسیو کرتا ہے تو ایک ہوتی ہے امپلانٹیشن بلیڈنگ, وہ یعنی جس وقت بیبی امپلانٹ ہوتا ہے وہ اس وقت ان کو اسپاٹ لگ جاتا ہے. سم ٹائمز وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں ارلی پیریڈز آ گئے, اسپاٹ سے تھوڑا زیادہ بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے, یہ آپ کی ایکچوئل ڈیٹ سے پہلے ہوتی ہے اور وہ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں پیریڈ بہت جلدی آ گئے تھے اور مجھے یا آتے ہی کم ہے تو اس دفعہ مجھے اور کم آ گئے, اس طرح کر کے کنفیوژن ہو جاتی ہے. سملرلی کچھ لوگوں کو جو ان کی پیریڈ کا دن ہوتا ہے اس دن تھوڑی سی بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا کچھ دن اوپر ہو کر بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ اس کو نارمل پیریڈز میں کنسیڈر کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے نہیں کہ ان کو پریگننسی ہوئی ہے. یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے جو آلریڈی پریگننسی کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو جب کبھی بھی آپ کو ڈے اوپر ہوتا ہے یا پھر آپ کی جو مینسٹرل سائیکل ہے وہ چینج ہو, یعنی وہ ویسا نہ ہو جیسے آپ کو روٹین میں آتا ہے, تو ہمیشہ اپنا پریگننسی ٹیسٹ ضرور کر لیجئے تاکہ آپ وہ میڈیسن دوبارہ یوز نہ کریں جو انڈا بنانے والی دی جاتی ہیں, وہ خطرناک ہوتی ہیں, وہ بچے کو لاس کر سکتی ہیں. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کو روٹین سے ہٹ کر کوئی پیریڈز آئے ہیں, دن پہلے آ گئے, دن اوپر ہو گئے, تو پلیز چیک ضرور کر لیجیے کہ کیا یہ پریگننسی تو نہیں ہے یا پریگننسی کی کوئی علامات تو آپ کو اس کے ساتھ نہیں ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھرو آؤٹ یعنی فرسٹ ٹرائمسٹر میں اسپاٹنگ بلیڈنگ کا رہتا ہے اور وہ لوگ بھی ابھی شیور نہیں ہوتے اپنی پریگننسی کے بارے میں, تو وہ بھی اس کو ارریگولر پیریڈز میں ہی ڈال دیتے ہیں. پریگننسی کے ارلی فیز کے اندر جو کہہ لیں پہلے 3 مہینے میں بلیڈنگ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ ایک مس کیریج بھی ہو سکتا ہے, یعنی حمل ضائع ہو گیا ہے اور اس کے پیسز اندر پڑے جو کہ بلیڈ کر رہے ہیں. وہ ایک نارمل پریگننسی ہو سکتی ہے, تھریٹنڈ ہو سکتی ہے, یعنی مس کیریج کا اس میں خوف بھی رہتا ہے. بعض دفعہ اول جب ڈیولپ ہو رہا تھا تو وہ نیچے کی طرف ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ اسپاٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یوٹرس کا منہ کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ اسپاٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات اس چیز میں یہ ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ اس سائیکل میں آپ نے کنسیو کیا ہے یا نہیں ہے, اور آیا یہ جس کو آپ اب نارمل ماہواری سمجھ رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا سائیکل ڈسٹرب ہو گیا کہ کیا وہ حمل کے ساتھ تو نہیں ہے. یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے, اور یہ تب آپ کا سسپیشن زیادہ ہوگا, آپ شک تب کریں گے جب آپ کی باڈی میں کچھ چینج آ رہی ہوتی ہے. سو پریگننسی ہارمونس کے ساتھ ڈیفینیٹلی چینج آ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں, اس کو جلدی پک کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کی پیریڈس کی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے یا پیریڈ کا فلو چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس صورتحال میں ڈیفینیٹلی پریگننسی کو مائنڈ میں رکھیں اور فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. دوسری خطرناک سچویشن وہ بھی ہوتی ہے جس میں آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن آپ کو حمل پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے اور یوٹرس میں پریگننسی شو نہیں ہو رہی تھی. اس صورتحال میں بڑا ضروری ہے کہ اپنا بیٹا HCG کا ٹیسٹ کرائیں, اور اگر وہ سرٹن لیول سے زیادہ آ رہا ہے تو فوری طور پہ ایک جو انٹرنل الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں ریڈیولوجسٹ سے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ٹیوب میں پریگننسی تو نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. جب کبھی بھی آپ پریگننسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, جب کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی چینج محسوس ہو, تو پلیز پریگننسی ٹیسٹ بہت سمپل ہے, گھر پہ ہی ہو جاتا ہے. آپ نے ایک اسٹرپ لے کے آنی ہے, یورین میں ڈپ کرنی ہے اور اس کا رپورٹ دیکھ لینی ہے. کافی سینسیٹیو ٹیسٹ ہے, اگر ایک سے آپ کلیئر نہیں ہو رہا تو آپ 2 یا 3 دفعہ بھی یہ ٹیسٹ گھر پہ ریپیٹ کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آئدر یہ پازیٹیو آتا ہے یا نہیں. اگر یہ نیگیٹو آتا ہے پھر تو ڈیفینیٹلی پیریڈس کا ہی ایشو چل رہا ہوتا ہے, پھر ٹیوب میں پریگننسی بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر یہ پازیٹیو آ جاتا ہے اور آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس صورت
हाल में फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाइए, उससे अल्ट्रासाउंड करवाइए, देखें कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।